أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل لمن الأرض ومن فيها إن كنتم تعلمون. سيقولون لله. قل أفلا تذكرون. قل من رب السماوات السبع ورب العرش العظيم. سيقولون لله. قل أفلا تتقون. قل من بيده ملكوت كل شيء وهو يجير ولا يجار عليه إن كنتم تعلمون. سيقولون لله. قل فأنا تسحرون. بل أتيناهم بالحق وإنهم لكاذبون. ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله إذا لذهب من إله إذا لذهب كل إله بما خلق ولعلى بعضهم على بعض. سبحان الله عما يصفون. عالم الغيب والشهادة فتعالى عما يشركون. قل رب إما تريني ما يوعدون. رب فلا تجعلني في القوم الظالمين. وإنا على أن نريك ما نعدهم لقادرون. ادفع بالتي هي أحسن السيئة. نحن أعلم بما يصفون. وقل رب أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون. حتى إذا جاء أحدهم الموت قال رب ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما تركت كلا إنها كلمة هو قائلها ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون. فإذا نفخ في الصور فلا أنساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون. صدق الله العظيم. جزاکم اللہ خیر. الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. عزیز بہنوں اور بھائیوں، ابھی آپ نے تلاوت سماعت فرمائی 84 آیت سے لے کر 101 تک. یہ اس میں 92 آیت تک پانچواں رکوع ہے، اور پھر اس کے بعد جو سورت کا آخری رکوع ہے، چھٹا رکوع ہے، اس کی بھی 4-5 آیات اس کے اندر پڑھی گئی ہیں. مجھے امید ہے انشاءاللہ میں آپ کے ساتھ کمیونیکیٹ کر سکوں گا. میرے گلے میں تھوڑا سا سور ہے گلا، اس وجہ سے میری آواز ایز یوزول نہیں ہے. تو انشاءاللہ ہوپ فلی میں کوشش کروں گا کہ میں بہتر طور پہ کمیونیکیٹ کر سکوں.
اب یہ آیات اگر تھوڑا سا نا ہم جائزہ لے لیتے ہیں کہ ہم سورت میں کس مقام پر ہیں، تو دیکھیں کہ سورت کا جو حصہ ہم پڑھ رہے تھے پیچھے سے ہم نے پڑھا تھا، وہ اس میں یہ مکی صورت ہے۔ مکی صورت میں کوئی ایسی صورت ہے نہیں جس میں توحید کا پیغام نہ ہو، اور توحید کا پیغام مختلف انداز میں، مختلف اسالیب میں، مختلف طریقوں سے بیان کیا گیا ہے۔ اور اس صورت کے اندر بھی اسی طرح توحید کا مضمون شروع کے اندر بھی ہے بڑے پاورفل انداز میں۔ پھر اس صورت کے جو چار بڑے رکوع جو مضامین کی تقسیم ہے، اس میں جو تیسرا مضمون ہے بڑا، اس میں بھی توحید، اللہ تعالیٰ پہ پھر ایمان لے کے آنا، اس سے ڈرنا، اور آخرت کی خاص طور پہ تذکرہ یا دہانی بہت پاورفل ہے اس کے اندر اور انذار آخرت کروایا گیا ہے۔ انذار آخرت کے ذریعے سے انذار کیوں کروایا گیا ہے؟ انذار اس لیے کروایا گیا ہے کہ تاکہ لوگ جو ہے توحید کو پہچان کے توحید کی طرف آ سکیں۔ کہ دیکھو لوگوں، یہ ایک بعض چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ بڑے سے بڑا بھی انکار کرنے والا جو ہے اللہ تعالیٰ کی ذات کا، وہ موت کا انکار نہیں کر سکتا، تو پھر موت کو اس سے جوڑا جاتا ہے کہ دیکھیں موت ہے اور اس کے بعد پھر کیا ہوگا۔ بہت سارے معاشرے اور مذاہب اس کے بارے میں اندر جو ہے وہ بالکل ویگ سا تصور دیتے ہیں، یا کوئی تصور نہیں ہوتا، یا دھندلا سا تصور ہوتا ہے۔ تو اس وجہ سے پھر یہ بات جو ہے جوڑی جاتی ہے، اسی کے ذریعے سے قرآن مجید نے پاورفل بہت انذار جو ہے وہ کروائے ہیں۔ تو ہم 81 آیات میں لے کر یہاں بھی باس بعد الموت، موت کے بعد کا اٹھنا، اس سے کے ذریعے سے توحید کو دلائل دیے گئے، اور پھر آخرت اور آخرت کے مناظر کے ذریعے سے، قیامت کے مناظر کے ذریعے سے پھر اس پہ بھی توحید کی جو دعوت دی گئی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہدایات دی گئی ہیں۔ دیکھیں ہر صورت کے اختتام پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے توسط سے پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں کو ہدایات دی گئی ہیں دعوت کے معاملے کے اندر۔ اور یہ بھی صورت اس سے جو ہے نا وہ خالی نہیں ہے، ہر صورت کے اندر اختتامیہ بہت پاورفل ہوتا ہے، آغاز بھی بہت اس صورت کا آغاز تو بہت ہی شاندار ہے جیسے ہم نے دیکھا تھا، اور اختتامیہ بھی اسی طرح اب شروع ہوا چاہتا ہے، تو اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہدایت بھی دی جا رہی ہے۔ تو ہم سبق کی طرف آتے ہیں۔ قل اللہ تعالیٰ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا گیا ہے۔ اچھا دیکھیں یہاں پہ یہ کس سلسلے میں ہے، تو وہاں پہ اللہ تعالیٰ کی مختلف پچھلی آیت کے اندر اللہ تعالیٰ کی مختلف جو قدرتیں ہیں، ان کے ذریعے سے جو ہے ان سے پوچھو کہ یہ کس نے کیا اور یہ کیا، تو وہ جاری ہے وہ والا، کیونکہ یہ رکوع پانچویں رکوع کا تسلسل ہے، تو اس میں وہی بات جاری ہے کہ دیکھو یہ کس نے کیا ہے اور یہ کس نے کیا ہے۔ تو کہلوانے کا مطلب، پوچھنے کا مطلب یہ ہے، اصل میں پوچھنے کا مطلب معلومات کا جو ہے وہ ٹیسٹ نہیں ہے، بلکہ در حقیقت یہاں سے اقرار لینا مراد ہے۔ تو قل نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ آپ فرما دیجئے، کہہ دیجئے، لمن کس کا ہے، نام سے لے جو ہے کے لیے، من کون، کون کس کا، یعنی کس کے لیے، الارض زمین کس کی ہے، یعنی زمین کی ملکیت کس کی ہے، زمین کس کی ہے، اس کا مالک کون ہے۔ من جو ہے لفظ استفہامیہ کے لیے استعمال ہوتا ہے، کون، کس کا، کس کے معنوں کے اندر آتا ہے۔ ومن، اور یہ من جو ہے، دیکھیں دونوں من ہوتے ہیں، یہ وہ ڈپینڈ کرتا ہے، کانٹیکس بتاتا ہے، یہ من جو ہے وصل والا ہوتا ہے، جو کے معنوں کے اندر ہے، اور جو من جو فیہا اس کے اندر ہے، اور جو کچھ اس کے اندر ہے، یعنی جو زمین میں جو کچھ ہے، یا پھر زمین کے جو کچھ اندر ہے، کس کا ہے، دونوں کی بات کی گئی ہے۔ زمین کے اندر بھی تو لاکھوں کروڑوں اشیاء جو موجود ہیں، اس سے بھی زیادہ، ان کے بارے میں پوچھا گیا۔ ان اگر، ان شرطیہ ہے، اگر کن تم ہو یا تھے، دونوں مطلب ہوتے، کیونکہ پرانی اس کی بات ہے تو تھے کہ زیادہ تر جمع کیا تھا، یا ہو بھی ہو سکتا ہے، اگر چونکہ موجود لوگوں کو خطاب کیا جا رہا ہے، اگر تم ہو تعلمون، تم جانتے، اگر تم جانتے ہو تو پھر یہ بتاؤ، ان سے پوچھے کہ زمین کا مالک اور جو کچھ اس کے اندر ہے، تو مالک کون ہے۔ دیکھیں قرآن مجید نے کیا ارشاد فرمایا، سیقولون للہ، سین زبر سا جو ہے پہلے آیا ہے، یقولون وہ کہتے ہیں، وہ کہیں گے، دونوں مطلب مراد ہے، کہتے ہیں دو کہیں گے،
سین پہلے لایا گیا ہے، یہ سین استقبال کہلاتا ہے۔ سین جب کسی بھی ورب سے پہلے آ جائے تو وہ استقبال کے معنی دیتا ہے، قریب ہی، ان قریب کے معنی دیتا ہے، لیکن اس میں ایک اور سینس بھی ہوتا ہے، اور وہ ہے جو ہے تاکید کا، تاکید کا جو ہے اس کے اندر بھی ہوتا ہے۔ تو یہ ظاہر ہے ان قریب وہ کہیں گے کی بجائے ہے ضرور وہ کہیں گے، یعنی تاکید والا ہے یہ للہ، اللہ کا، تو یقیناً وہ کہیں گے کہ یہ اللہ کا ہے۔ تو اس کا قاعدہ بھی میں نے لکھ دیا ہے کہ یہ فعل جو مضارع ہوتا ہے، جو پریزنٹ ٹینس ہوتا ہے، اس کو مستقبل خاص کر کے کر دیتا ہے، یعنی یہ اب یہ نہیں کہیں گے اس کا ترجمہ کہ وہ کہتے ہیں، اس کا ترجمہ یہ نہیں کر سکتے، یقولون کا ترجمہ کر سکتے ہیں وہ کہتے ہیں، اور یہ ترجمہ بھی کر سکتے ہیں وہ کہیں گے، لیکن اگر سین آ گیا تو پھر لازمی طور پر مستقبل میں ترجمہ ہوگا، تو مستقبل کے تو وہ کہیں گے، ضرور کہیں گے للہ، اللہ کا ہے۔ قل، آپ فرما دیجئے، کہہ دیجئے، آ فلا، تین لفظ ہیں، آ کیا، فا پس، لا نہیں، تو کیا پھر نہیں تذکرون، وہ جو ہے تذکرہ عبرت حاصل کرنا، نصیحت حاصل کرنا، نصیحت اصل میں حاصل کرنا، تو تذکیر سے کیا وہ نصیحت حاصل نہیں کرتے؟ پھر یہ ففتھ فارم ہے ذا، کاف اور را کے مادے سے، ذکرہ کے مادے سے، تذکرہ، یہ تذکر و تذکر، تو قرآن میں یہ اردو میں تذکر استعمال ہوتا ہے اسی معنوں میں، نصیحت کے معنوں میں، تو کیا پھر وہ نصیحت حاصل نہیں کرتے؟ قل، آپ فرما دیجئے، دیکھیں یہ سارے کے سارے کل کہے جا رہے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب ہے، من رب السماوات ہے، وہی آ گیا۔ اچھا، اب پہلے زمین کا سوال آیا ہے، اب آسمان کا آ گیا ہے، کون ہے آسمان کا رب؟ اور سماوات کیا ہے؟ سماوات ہے سب، 7 آسمانوں کا جو ہے وہ 7 آسمانوں کا۔ اچھا، آپ کو پتا ہے یہ جو لفظ ہے سب، آپ پتہ نہیں، مجھے میرے نہیں خیال کہ اس سے پہلے یہ شاید آیا ہے، یہ نہیں آیا۔ اچھا، یہ ڈیجٹ کے معنوں میں، نمبر کے معنوں کے اندر، 7 کے معنوں کے اندر استعمال ہوتا ہے، لیکن تھوڑی سی اس کی جو ہے نا آپ کو وہ بھی بتا دیں کہ یہ یعنی اسم عدد ہے، یعنی اسم عدد ہے، 7 مطلب ہے، لیکن عربی میں اس کا جو ہے بنیادی معنی جو ہوتا ہے نا، سبا کا معنی ہوتا ہے کمال کو پہنچ جانا، پورا ہونا، مضبوطی کے معنوں میں آتا ہے، تکمیل کے درجے میں کوئی چیز پہنچ جائے، تو وہ سب، سین با عین سب کے معنوں کے اندر جو ہے نا وہ آتا ہے۔ تو اس سے پھر کیا ہوا کہ یہ جو لفظ ہے سبا، 7، یہ پھر جو ہے دلالت کرتا ہے کہ کوئی چیز اپنے جو ہے ساخت کو پہنچ جائے، مکمل ہو جائے، کوئی کسی درجے میں، نظام کے آخری درجے میں پہنچ جائے، تو اس درجے میں آتا ہے۔ اچھا، تو یہ جو عرب ہوتے تھے یہ 7 کو محض گنتی کے لیے، یعنی شمار میں استعمال، خالی شمار کے معنوں میں نہیں کرتے تھے، نہ نیسیسری کہ وہ کہتے تھے کہ یہ 7 چیزیں ہیں، ٹھیک ہے؟ تو وہ اس معنی کی وجہ سے اس کو کثرت کے میں استعمال کرتے تھے، کثرت کے معنوں کے اندر کوئی چیز بہت کثیر ہوتی تھی تو وہ 7 کہہ دیتے تھے۔ اچھا، کوئی چیز کمال کے درجے میں پہنچی ہوتی تھی تو پھر 7 کہہ دیتے تھے، یا کوئی پھر درجہ جو ہے اکمل، کوئی درجہ بالکل اکملیت کا کسی چیز کو ہو گیا، اس کو بھی پھر وہ جو ہے 7 کہہ دیتے تھے۔ تو اس وجہ سے 7 کے معنوں کے اندر یہ بہت وسعت پائی جاتی ہے جو ہے۔ اچھا، 7 کا پھر اور عربی بھی مطلب آتا ہے سب، جو ہے وہ قرآن مجید میں درندے کے معنوں کے بھی اندر آیا ہے، شیر کے معنوں کے اندر جیسے درندے ہوتے۔ اچھا، وہ درندے یا شیر کے معنوں کے اندر، اس کے اندر جو طاقت اور غلبہ اور شدت ہے، اور جو وہ کامل یعنی ہے ہونا ہے، تو وہ اس کی وجہ سے، یعنی درندگی جو صفت کامل صفت ہو گئی ہے، بہت ہر درجے میں پہنچی ہوئی ہے، انتہائی درجے میں، تو اس کی وجہ سے پھر جو ہے اس کو بھی، ان کو بھی جو ہے سب کہا جانے لگا، جیسے شعر ہے مثلا یا درندہ ہے۔ تو یعنی پھر اس لفظ کے اندر کمال اور شدت اور تکمیل اور اکثریت، کثرت، یہ معنی پائے جاتے ہیں۔ ورب العرش العظیم، یعنی 7 آسمانوں کا رب کون ہے؟ ورب العرش العظیم، اور رب کون ہے؟ عرش عظیم کا۔ عرش کے معنی جو ہے وہ چھت کے ہوتے ہیں، اونچی چھت کے، چھپر کے معنی بھی ہوتے ہیں، تخت کے معنی بھی ہوتے ہیں، کوئی بھی جو اٹھا ہوا ڈھانچہ ہو زمین سے اوپر، تو وہ پھر چھت کے معنوں کے اندر آ سکتے ہیں۔ تو چھت، یہ جو عرش ہے جو کینوپی کی صورت ہے، تو وہ اس
کو ہم اس لیے وجہ سے پھر عرش جو ہے نا وہ کہتے ہیں عظیم، بہت بڑا، تو عرش عظیم جو ہے وہ جو ہے اس کا جو مالک کون ہے؟ سیقولون للہ، وہی لفظ آ گیا، وہ ضرور کہیں گے اللہ، اللہ مالک۔ تو سارے سوالوں کے جواب میں جو ہے وہ کہہ رہے ہیں سیقولون للہ، سیقولون للہ، قل آپ فرما دیجئے افلا تتقون، تو پھر تم کیا تتقون ڈرتے نہیں ہو، اللہ کے تقوی نہیں کرتے؟ دیکھیں یہ سارے ریپیٹ، وہاں اوپر ہے افلا تذکرون، یہاں پہ ہے افلا تتقون، تو یہ چیز جو ہے یہ پیٹرن ہے ایک آپ، اور مطلب ہے کہ سوال ان سے کرنا کہ دیکھو غور کرو ان چیزوں کے اوپر، دنیا کے اوپر اور آسمانوں کے اوپر، ان کے اندر جو چیزیں ہیں اور یہ سارا، تو ان سے پھر جو ہے وہ کرو۔ تتقون جو ہے اس کا وہ فورتھ فارم اتقا، یتقی تقاؤن سے ہے، تقوی جس سے نکلے وہ لفظ ہے۔ قل آپ فرما دیجئے من بیدہی، من وہی واقعہ سوالیہ جو ہے استفہامیہ، کون ہے، بیدہی بازر بے ساتھ، ید ہاتھ، ہی اس کے، جس کے یا اس کے دونوں مطلب کس کے ہاتھ میں ہے، جو ہے آپ کہہ دیجئے کس کے ہاتھ میں، کوئی چیز پوچھی جا رہی ہے آگے، ملکوت، ملکوت جو ملک ان سے یہ ملکوت ہے، جو ملک کی جو اندر چیز آتی ہے بادشاہ کے اندر، تو بادشاہ کے اندر کیا آتی ہے، اس کی بادشاہی آتی ہے، تو اس سے جو ہے یہ بادشاہی مراد ہے۔ تو کس کے ہاتھ میں ہے ملکوت، کس بادشاہی، کل شعین، کل شعین ہر چیز کی بادشاہی جو ہے۔ باقی دیکھیں سوال ایسا بتایا گیا ہے کہ چھوٹی موٹی جو چیزیں ملکیت بادشاہی تو دنیا کے جو بادشاہ ہوتے ہیں ان کی، لیکن کل شعین ہر چیز کی بادشاہی جو ہے، ملکوت کے معنی اقتدار اور حکومت، بادشاہی سب آتے ہیں، یہ معروف لفظ ہے اردو میں، اس لیے اس کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہر چیز کی بادشاہی کس کے آواز، وہ یجیرو، اور وہ جو ہے یعنی جس کے ہاتھ میں یہ بادشاہی ہے سب کچھ، وہ کیا، وہ ہوا، اور وہ یجیرو، یجیرو جو ہے لفظ اس کی اردو جو ہے اشتقاق بھی موجود ہے، وہ پناہ دینا، پناہ دیتا ہے۔ یہ مادہ اس کا پچھلے دنوں ہم نے چند دن پہلے اس کا جو پڑھا تھا لفظ جیم واو را، اجارہ یجیرو اجارتن، یہ فورتھ فارم ہے پناہ دینا کے معنوں کے اندر، اجارہ یجیرو اجارتن، اور اس سے کئی لفظ جو اردو میں نکلے ہوئے بھی ہیں، اس سے لفظ جوار بھی نکلا ہوا ہے، جوار ہمسائیگی، پڑوسی ہونا، کیونکہ وہ آپ کی جو ہے ایک پروٹیکشن اور حفاظت میں جو ہے آپ اس کی ہوتے ہیں، وہ آپ کی اس میں ہوتا ہے، تو اس سے یہ لفظ جوار بھی نکلا ہوا ہے۔ مجیر پھر پناہ دینے والا، اللہ تعالیٰ کے ناموں میں سے بھی ہے مجیر، یا مجیرو، یا مجیر کہ اے پناہ دینے والے، اے بخش، مطلب ہے وہ جو سب کو پناہ دیتا ہے۔ یہ جہنم کے دعا میں آتا ہے، جہنم کی آگ سے پناہ کے سلسلے میں آتا ہے کہ اللہ تو پناہ دینے والا ہے، تو پناہ دے۔ ولا یجارو، اور دیکھیں یہ یجیرو یجار جو آ گیا ہے، نہیں پناہ دی جا سکتی، پیسے فائز آ گیا، علیہ اس پر، اللہ جب بھی اللہ کسی لفظ کے ساتھ آ جاتا ہے تو پھر اس کے مطلب مقابلہ، اس کے اگینسٹ، جیسے القرآن حجت لک او علیک، یعنی قرآن حجت ہے تمہارے لیے یا تمہارے اوپر، یعنی تمہارے خلاف، تو ولا یجارو، اور نہیں پناہ دی جا سکتی علیہ اس پر، یعنی اس پر پناہ نہیں، یعنی اس کے خلاف، اس کے مقابلے میں جو ہے وہ پناہ نہیں دی جا سکتی، یہ پیسے وائس ہے۔ اردو میں اس سے اجارہ بھی نکلا ہوا ہے، اجارہ داری جس سے نکلا ہوا ہے، جور بھی نکلا ہوا ہے لفظ اسی سے، جور و ستم، اور جار پڑوسی بھی نکلا ہوا ہے۔ ان کنتم تعلمون، اگر تم ہو، تعلمون علم، جاننا علم رکھنا، اگر تم جانتے ہو تو یہ پھر بتاؤ کہ کس کے ہاتھ میں ہر چیز کی بادشاہی، وہ جو پناہ دیتا ہے جس کے خلاف پناہ نہیں دی جا سکتی، اگر تم جانتے ہو تو یہ بتاؤ پھر۔ تو وہ قرآن مجید وہی الفاظ دو رہا ہے، سیقولون للہ، وہ ضرور کہیں گے اللہ تعالیٰ، یہ اللہ ہی ہے جو سب کچھ دنیا کی باتیں کہہ نہیں سکتے تھے کہ آسمانوں کی بادشاہی ہمارے جو دیوتا ہے ان کے پاس ہے، تو وہ سب اس کو ریکگنائز کرتے تھے اس حد تک۔ تو قل آپ فرما دیجئے، فَأَنَّا، فا پس، انا جو لفظ ہے یہ بھی سوال پوچھنے کے لیے آتا ہے، جو ہے کہاں سے بنواتے ہیں،
تسحرون، یہ سحرون سے، سحر منا جادو کرنا، تسحرون تم جادو کیے جاتے ہو، تو یہ پیش سے شروع ہونے والا ورب ہے جو کہ پیسے وائس ہے، تو تم کہاں سے جادو کیے جاتے ہو. فا انا، فا الگ ہے، پا انا الگ ہے، انا جو ہے کہاں سے، کیسے، کیوں کے معنوں کے اندر آتا ہے. اور سہارا یسہرو سہارن جادو کرنا، تو سرون تم جادو کی جاتے، پھر مجھول ہے. بلکہ اصل بات یہ ہے، بلکہ آتیناہم، آتا لانا، نہ ہم لائے ہیں ہم ان کے پاس بالحق، حق کو ہم ان کے پاس لے کے آئے ہیں. وَإِنَّهُمْ اور بے شک وہ، وَإِنَّ اور بے شک ہم وہ لکاذبون جھوٹے ہیں، یقیناً جھوٹے ہیں. یقیناً کس سے معنی میں ہوا؟ لام زبر لا، یہ لام تاکید ہے، امفیٹک لام ہے، اس کی وجہ سے کہیں گے یقیناً وہ جھوٹے ہیں، یعنی یہ جو اللہ تعالیٰ کے بارے میں پھر باتیں کرتے ہیں وہ جھوٹ بیان کرتے ہیں. کاذب جھوٹا، اس کی جمع کاذبون آئی ہے، جھوٹے. کوئی ساتین آیات کا ترجمہ پڑھ دیں. سے کہو بتاؤ اگر تم جانتے ہو کہ یہ زمین اور جو کچھ اس میں ہے کس کا ہے، یہ ضرور کہیں گے اللہ کا. کہو پھر کیوں نہیں غور کرتے؟ ان سے پوچھو ساتوں آسمانوں اور عرش عظیم کا مالک کون ہے، یہ ضرور کہیں گے کہ اللہ. کہو پھر تم ڈرتے کیوں نہیں؟ ان سے کہو بتاؤ اگر تم جانتے ہو کہ ہر چیز پر اقتدار کس کا ہے، اور کون ہے جو پناہ دیتا ہے اور اس کے مقابلے میں کوئی پناہ نہیں دے سکتا، یہ ضرور کہیں گے کہ یہ بات تو اللہ ہی کے لیے ہے. کہو پھر کہاں سے تم کو دھوکا لگتا ہے، جو امر حق ہے وہ ہم ان کے سامنے لے آئے ہیں، اور کوئی شک نہیں کہ یہ لوگ جھوٹے ہیں. جزاکم اللہ خیر. اب دیکھیں کہ اگر آپ کے سامنے یہ آیات ہیں، ایک پورا ایک لگاتار پیسج ہے، اس لیے ہم نے اس کو اکٹھا پڑھ لیا. اگر اب آپ سے کہا جائے کہ ان آیات بھی سامنے ان کا، اور ہم نے لفظاً بھی دیکھ لیا، اب ترجمہ بھی آپ کے سامنے ہے، تو اگر آپ سے یہ کہا جائے، قرآن مجید کو پڑھنے کا ہم بتاتے چل رہے ہیں، بہترین اسلوب یہ ہے، یہ پیسج پڑھنے کے بعد دیکھیں اس کا کیا مضمون ہے، اس میں عنوان کیا ہو سکتا ہے، اس میں کیا بیان کیا گیا ہے. تو آپ دیکھیں کہ اس پہ اپنے تئیں کوشش کیجئے کہ آپ ان کو جو ہے کوئی عنوان دے سکیں. اس کو یعنی جیسے ہمیں سکھایا جاتا تھا اسکول کے اندر، ایک پیسج دیا جاتا تھا، آپ کہیں کہ اس کا خلاصہ کریں اور اس کا عنوان تجویز کریں، تو بالکل ایسے ہی ہے. اور خلاصہ تو ہم آگے اس کو ایکسپینڈ تھوڑا سا کریں گے. تو دیکھیں خطاب کن کو کیا گیا ہے؟ ان لوگوں کو کیا گیا ہے جو انکار کرنے والے ہیں اللہ کا، اس کی توحید کا، اس کی ذات کا، اس کی صفات کا، اور یعنی یہ منکرین ہیں، تو منکرین کو خطاب کیا گیا نمبر ایک. اچھا، دوسری بات کیا کی بتائی گئی ہے کہ ان کی کس چیز کو بیان کیا گیا ہے؟ کہتے ہیں زمین و آسمان کا مالک اللہ ہے، ان کے اندر جو چیزیں ہیں ان کا مالک اللہ ہے، عرش عظیم کا مالک اللہ ہے. ٹھیک ہے، تو یہ ساری کون جو ہے پناہ دے سکتا ہے، اور کس کے خلاف پناہ نہیں دی جا سکتی؟ اللہ. یہ ساری چیزیں تو پھر جو ہے، اور وہ ہے مشرک، شرک کرنے والے ہیں، منکر ہیں اللہ تعالیٰ کی ذات. تو کس چیز کو بیان کیا گیا ہے؟ ان کے تضاد کو بیان کیا گیا ہے. تو ظاہر ہے پھر عنوان بنا کہ یہ مشرکین کا ایک تضاد ہے. کیا کون سا تضاد ہے؟ خلجان ہے، فکری خلجان ہے. یہ فکری تضاد ہے. بات ایک جو ہے نا کرتے ہیں. اچھا یہ دیکھیں قرآن کا اسلوب، دیکھیں قرآن کا، کہ قرآن مجید نے ان کو ان سے کہلوایا ہے، ان سے یعنی ان کو تسلیم کروایا ہے بار بار کل کے ذریعے سے. آپ سے ان سے یہ پوچھیں، آپ ان سے یہ پوچھیں، آپ ان سے یہ پوچھیں، اور وہ یہ باتیں ساری تسلیم کرتے تھے. تو یہ بات تسلیم کرتے تھے، تو اس کے ساتھ جو اگلی بات جڑی ہوئی ہے، تو پھر اللہ کو اللہ مانو، رب مانو، خالق مالک اور الہ مانو، تو اس کو کیوں نہیں مانتے پھر؟ تو اس فکری تضاد کو، اس فکری ذہنی خلجان کو جو ہے وہ واضح کیا گیا ہے ان آیات کے اندر. اور یہ اگر آپ اس طرح کا جو آپ مضمون اور آپ ایک عنوان دے سکتے ہیں اس کو، تو پھر یہ آپ قرآن مجید کو پڑھنے کا آپ کا بہترین طریقہ ہے، جس سے آپ پورے قرآن مجید کو اس پیٹرن پہ پڑھیں گے تو آپ کو جو ہے انشاءاللہ بہت زیادہ فائدہ ہوگا، اور آپ تفاسیر اور ہر چیز سے پھر زیادہ فائدہ اٹھا سکیں گے. تو دیکھیں پورے پیسج کے اندر 6 آیات ہیں، 7 آیات، 6 آیات ہیں. 6 آیات میں فکری تضاد بیان ہوا ہے. یہ کیا بیان کرتی ہیں یاد؟ یہ
ان کے اس جو تضاد ہے اس کو نمایاں کیا گیا ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ زمین کا مالک تو اعتراف کریں گے اللہ ہے، اور آسمان کا مالک اللہ ہے، اور مدبر وہی ہے، تدبیر بھی وہی کرتا ہے۔ تو پھر جواب پوچھا گیا کہ تو اس مالک اور خالق اور مدبر اور منتظم کے ہونے کے جو تقاضے ہیں تو پھر ان کو بھی مانو، اور قیامت اور جواب دہی سے پھر کیوں انکار کرتے ہو؟ کیا جس نے ایک دفعہ دنیا بنائی ہے وہ دوسرا دوبارہ نہیں بنا سکتا؟ کوئی اور دنیا نہیں بنا سکتا؟ جس نے ایک دفعہ خلق کیا دوبارہ خلق نہیں کر سکتا؟ جس نے ایک دفعہ بالکل کسی چیز عدم سے وجود میں لایا ہے، کیا وہ تمہاری مٹی اور ہڈیوں کو جو ہے دوبارہ نہیں اٹھا کے کھڑا کر سکتا؟ تو پھر انکار کیوں کر سکتے ہو؟ دیکھیے irrefutable ایویڈنسز ہیں، بالکل آپ ان کا انکار نہیں کر سکتے، یعنی ایسے جو ہے دلائل ہیں، ایسے آرگومنٹ ہے کہ بالکل جو ہے جن سے انسان خاموش ہو جاتا ہے اور اس کو جواب نہیں بن پاتا۔ تو یہ بات بتائی جا رہی ہے کہ تم سب سے زیادہ تمہیں اچھا اس بات پہ ہوتا نا کہ یہ دوبارہ کیسے پیدا کر لے گا رب؟ تو یہ باتیں جو تم مان رہے ہو، پوچھ رہے ہو، تو یہ پھر یہ بھی مان لو کہ یہ دوبارہ پیدا کر سکتا ہے۔ تو اس کا مطلب تو یہ ہوا کہ اصل مسئلہ دلیل کا اور آرگومنٹ کا اور جو ہے اس کا نہیں تھا، اصل مسئلہ پرابلم تو یہ ہے، یہ خلجان ہے، ذہنی خلجان ہے، یہ سوچ کا تضاد ہے۔ ایک طرف اللہ تعالیٰ کے رب ہونے کا اقرار کرتے ہو اور اس کی قدرت کاملہ کو بھی مانتے ہو، لیکن اس کے نتائج سے پھر انکار کرتے ہو۔ تو اسی لیے قرآن جو ہے نا جھنجھوڑتا ہے، نوح کرتا ہے، کیا تم غور نہیں کرتے ہو ان باتوں کے اوپر؟ تمہیں اپنی ہی باتوں کے اندر تضاد نہیں محسوس ہوتا؟ اپنے مانے ہوئے حق سے جو کہتے ہو یہاں یہ وہی کر سکتا ہے، تو اس سے نتیجہ بھی تو وہی نکالو جو اس کا قدرتی اور فطری اور بالکل لاجیکل جو منطقی نتیجہ بنتا ہے، اور اپنی اس فکر کو جو ہے درست کرو۔ تو دیکھیں ہمیں معلوم ہوتا ہے اسے کہ اگر انسان کی فکر درست نہ ہو تو اس کی زندگی کے رویے اور اس کی زندگی کا جو پورے کا پورا رخ ہے وہ پورے کا پورا غلط جو ہے ہو سکتا ہے۔ اس لیے انسان کو اپنی فکر اور اس قرآن مجید جو ہے انسان کی سلامتی فکر کو بلڈ کرتا ہے، اس کو سوچنے کا سانچہ فراہم کرتا ہے، ایک جو ہے کرائٹیرین، ایک فرقان جو ہے نا وہ دیتا ہے کہ دیکھیں حق کو واضح کرتا ہے، اور اس کے مقابل میں جو چیزیں ہیں باطل اس کو واضح کرتا ہے، تاکہ انسان یہ فیصلہ کر سکے کہ جو ہے یہ اس نے جو ہے وہ کیا چیز اس نے ٹھیک پہچانی ہے اور کیا چیز اس نے غلط جو ہے بتانی ہے۔ تو دیکھیں قریش کے لیے جو ہے اس کے تضاد کو مزید اس کی گئی ہے، نمایاں کیا گیا ہے، اس کی وضاحت کی گئی ہے کہ نبی کے وسلم نے فرمایا کہ پوچھے آسمانوں کا کون مالک ہے اور عظیم کا، تو وہی مضمون ہے، یہ سب اللہ کا ہے وہ کہیں گے، اور کائنات کا رب کون ہے، اور اللہ کی حاکمیت بھی مانیں گے کہ پوری وہ یہ نہیں کہتے تھے کہ ہمارے حبل نے اور ہمارے لات نے اور انہوں نے دنیا پیدا کی ہے، وہ اللہ کی حاکمیت کو سارا تو مانتے تھے، اور تو پھر فرمایا کہ اس کی نافرمانی سے کیوں نہیں ڈرتے، جس نے عظیم کائنات کو پیدا کیا ہے اور عرش عظیم کا مالک ہے، جو پیدا کرتا ہے تو اس کے لیے دوبارہ پیدا کرنا اور قیامت برپا کرنا کیسے ناممکن ہو سکتا ہے؟ دیکھیں کیسے زبردست دلائل جو ہے وہ دیے گئے۔ تو پھر یہاں پہ دوبارہ ان کو بتایا تمہارا اصل مسئلہ دلیل کا نہیں ہے، تضاد فکر ہے، جو تمہارے ذہن کے اندر چیز ہے اس کا جو ہے ایک طرف اللہ کی قدرت کا اعتراف کرتے ہو، دوسری طرف اس سے تقاضوں سے انکار کرتے ہو۔ تو قرآن تنبیہ کرتا ہے یا تم یہ سب کچھ مانتے ہو تو پھر اس سے ڈرتے کیوں نہیں ہے، یہ بات بتائی گئی ہے۔ پھر پوچھا گیا کہ زمام کار کس کے ہاتھ میں ہے ہر چیز کی؟ یہ انکار حق کا ایک اور پہلو جہاں پہ واضح کیا گیا ہے کہ دیکھو اقتدار مطلق کے اعتراف کے باوجود تم عملی شرک جو ہے وہ کرتے ہو۔ یعنی سوال اٹھایا گیا کہ یہ دنیا کی اور ہر چیز کی بادشاہی کون ہے، کس کے ہاتھ میں ہے؟ کون ہے جو پناہ دیتا ہے جس کے مقابلے پناہ نہیں دیا سکتی؟ وہ اس کا اعتراف کرتے تھے یہ اللہ ہے۔ تو اعتراف اور عمل میں تضاد کو واضح کیا گیا ہے۔ اس اعتراف کے باوجود وہ مؤثر دوسروں کو مؤثر جو ہے ہونا اور مطلوب ہونا اور مقصود ہونا اور مؤثر ہونا، یہ توحید کے تقاضے ہیں سارے۔ تو وہ سمجھتے تھے کہ مؤثر ہمارے جو ہے وہ ہمارے دیوتا ہے۔ مؤثر کیا ہوتا ہے؟ جو چیزوں میں اثر پیدا کرتا ہے، ایکشن پیدا کرتا ہے۔ ہم اس پہ ہمارا یقین ہے کہ ہمارے جو بھی کرتے ہیں، ہم حرکت کرتے ہیں اور بولتے ہیں اور کوئی چیز ہمارے لیے
ہمارے لیے ظہور پذیر ہوتی ہے اور باہر ظہور پذیر ہوتی ہے، وہ سب کی سب جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے عمل اور اس کے ایکشن اور اس کے حکم بلکہ کے نتیجے کے اندر میں جو ہو رہی ہوتی ہے۔ تو یہ لا مؤثر الا اللہ، یہ توحید کا تقاضا ہے۔ لا موجود الا اللہ، لا مقصود الا اللہ، لا مؤثر الا اللہ۔ تو یہ مؤثر ہونا اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، اور اس کو کسی اور کے لیے کرنا کہ میرے لیے یہ چیز ہو رہی ہے اور میرے جا مل رہی ہے اور میرا رزق آ رہا ہے اور مجھے فلاں چیز ملی ہے اور اولاد ملی ہے کسی اور کے لیے، تو یہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ شریک کرنا ہے، مؤثر بنانا ہے، یہ ہے۔ تو فرمایا کہ پھر تم غیر اللہ کو پکارتے ہو، نظریں غیر اللہ کی مانتے ہو، زبان سے توحید کی اقرار کرتے ہو، عملاً جو ہے شرک کا ارتکاب کرتے ہو۔ تو یہ ساری باتیں ان کے اس تضاد کو واضح کیا گیا ہے۔ یعنی یہ فکری فریب ہے جو اصل مسئلہ ہے، دلیل کا مسئلہ نہیں ہے، سوچ کا مسئلہ ہے، رویوں کا مسئلہ ہے۔ حق کو مان کر اس سے جو ہے ہٹ جانا، انکار حق کی سب سے بڑی مشکل شکل ہے کہ جو ہے حق کو پھر بھی حق کو نہ ماننا، حق کو دل سے تسلیم کرنا، یہ ہو رہا ہے اس کے نتائج کے ساتھ اس کو دل سے تسلیم نہ کرنا، یہ بڑی۔ اور قرآن اسی سے پھر جو ہے وہ اسی لیے پوچھتا ہے تمہاری عقل پہ کیسا جادو چل گیا ہے، تم کہاں سے جادو کیے جا رہا ہے، تم تو سرون کا کہا گیا نا کہ تمہیں کہاں سے قل فانا تسحرون، کہ تم کہاں سے جادو کیے جا رہے ہو، تمہارے اوپر دنیا تمہارا سحر ہو گیا تمہیں۔ تو بڑی ایک لطیف سی تعریض کی گئی ہے۔ تعریض اس بات کو کہتے ہیں کہ ایک پہلو سے ایک بات کرنا لیکن براہ راست بات نہ کرنا، یعنی کسی اشارے اور کنائے سے کوئی ایک بات جو سمجھا دینا، یعنی عام طور پہ یہ ادب میں تنقید کا ایک اسلوب ہے، عربی ادب کے اندر بھی، اردو ادب کے اندر بھی۔ تو قرآن مجید میں بھی ظاہر ان جو اس وقت کے مستعمل تھے، جو اس کو اس کو استعمال کیا ہے قرآن مجید نے تعریض، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ خود کبھی جادو کہتے تھے کہ مسحور کہتے تھے، اس پہ جادو کیا گیا ہے۔ تو قرآن سوال اٹھاتا ہے کہ اصل مسحور کون ہے؟ نبی کی دعوت میں ابتدا ہی سے کوئی تضاد نہیں ہے، جبکہ تمہارے خود جو ہے اعتراف توحید کرتے ہو، عملاً اس کے خلاف کرتے ہو، تو وہ تعصب سے ہٹ کر سوچتے تھے تو اللہ تعالیٰ کی قدرت کو مان لیتے تھے۔ جہلی عصبیت جو ہے آ جاتی تھی تو پھر ان کی سوچ بدل جاتی تھی، تو ایسے بدل جاتی جیسے خود گویا کسی کے سحر میں جو جکڑے ہوئے۔ تو اصل مسئلہ ان کی فکر کا تھا، آپس میں ان کی فکر اور عمل ہم آہنگ نہیں تھا۔ قرآن نے اسی تضاد کو جو ہے بے نقاب کیا ہے کہ اصل تو مسئلہ تمہارے ساتھ ہے، نبی رسول کے ساتھ نہیں ہے۔ دیکھیں ایک بات جہاں پہ بہت اہم مضمون آیا ہے، تو ہمیں آگے نہیں بڑھنا چاہیے جب تک اس چیز کو اپنی زندگی کے لیے اپنے اوپر اپلیکیشن کے حوالے سے نہ سمجھ لیں۔ دیکھیں اقرار حق اور عمل کا تضاد جو ہے وہ کیا ہے؟ یعنی جن آیات میں یہ سوال و جواب میں مشرکین کا یہ اقرار بتایا گیا کہ زمین آسمان پوری کائنات مالک سب اللہ کو مانتے ہیں، تو اس اقرار کی بنیاد پر ان کے فکری تضاد کو جب بے نقاب کیا گیا کہ جب سب کچھ اللہ کا ہے تو پھر توحید اور اللہ سے ڈرنا اور آخرت کا انکار کیوں؟ پھر تو یہ بھی واضح کیا گیا کہ حق آ چکا ہے مگر جان بوجھ کر تم اسے جھٹلا رہے ہو۔ آپ دیکھیں یہ وہ ایک حقیقت ہے۔ اب اس کا قرآن مجید میں بیان کیا گیا مشرکین کے حوالے سے، اب ہم اپنی زندگی میں اس کا عملی اطلاق دیکھیں۔ آپ دیکھیں یہ ہمیں آیات جو ہمیں دعوت دے رہی ہیں کہ اپنی زندگی کا جائزہ لیں، کہیں ہم بھی زبان سے حق کو مان کر عمل اس کے خلاف تو نہیں کرتے رہے ہوتے، ہم کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ اللہ کو اصلاً خالق اور مالک تو مانتے ہیں مگر اب فیصلوں کے اندر اپنی خواہش کو لیتے آتے ہیں، کبھی معاشرے کے رسوم و رواج کو اور کبھی اپنے مفادات کو آگے ترجیح دیتے ہیں۔ یہ طرز عمل دراصل وہی تضاد ہے جس کی قرآن مجید نے نشاندہی کی ہے، اور اگر اس قرآن مجید کے پیغام کو اپنی زندگی سے ہم ریلیٹ نہ کریں تو دیکھیں پھر کتنی بدنصیبی ہوگی کہ ہم قرآن پڑھ کے اور الفاظ اور معانی سب اس سے گزر گئے ہیں اور پھر ہماری زندگی میں کوئی تبدیلی نہیں آئی۔ تو ان آیات کا پیغام یہ ہے کہ ایمان صرف اقرار کا نام نہیں ہے بلکہ زندگی کے ہر پہلو میں اللہ تعالیٰ کی حاکمیت کو تسلیم کرنا، یہ جو ہے وہ اس کا پیغام ہے۔ ہمیں اپنی خوف بھی، اپنی امیدیں بھی، اپنی عبادات بھی اور فیصلے بھی اللہ خالصتاً اللہ تعالیٰ
اور اس کے پیغام اور اس کی دعوت اور اس کے جو اس نے شریعت بھیجی اس کے تابع کرنے چاہیے. جب یہ ہم آہنگی پیدا ہو جائے گی تو انسان کے اندر سے جو فکری الجھن ہے وہ نکل جائے گی اور انسان بالکل اپ رائٹ سیدھا جو ہے وہ ہو جائے گا. اور یہی مطلوب ہے کہ انسان کے اندر دو رنگی نہ ہو اور انسان کے اندر جو ہے وہ مانتا تو ایک چیز کو ہے، زندگی کے اندر دوسری چیزیں، یہ چیز نہ ہو. یہ بہت بڑی چیز ہے، بہت بڑی بات ہے. اسی لیے یہ بہت اہم ہے کہ ہم اس چیز کو جو ہے وہ ہم اس کو اپنی زندگی کے اندر اپنائیں. آگے فرمایا متخذا، ما نہیں، ما نافع ہے نہیں کے بنو، اتخذا بنانا، اللہ اتخذ اللہ بنانا، اللہ نے بنایا، اتخذ بنایا، اللہ نے، من ولدن کوئی اولاد، اللہ تعالیٰ نے نہیں کوئی اولاد بنائی. اتخذ بنانا کہ مسلسل چلاتا آ رہا ہے. وما کانا اور نہیں ہے، وما اور نہیں، کانا ہے، معہو اس کے ساتھ، من الہ کوئی الہ، اور اس کے ساتھ کوئی بھی الہ کوئی بھی موجود نہیں. یہ اس کے ساتھ شریک ہونے کی بالکل نفی ہے، لا الہ الا اللہ والی بات ہے. اذن غہبا، اذن یہ اذا جو ہے کہ اذن اور اذا ظاہر ہے اذن جو ہوتا ہے تو کہ اس کے ساتھ تنوین کے ساتھ حالت کو بیان، حال کو بیان کر رہا ہوتا ہے، اس کیفیت کو، یعنی وہ وقت جب، اذا جب ہوتا ہے تو وہ وقت جب، لذہبا لام زبر لا جو ہے آ گیا، لام تاکید آ گیا ہے، ذہبا جو ہے جانا، لے جانا. تو اذا لذہبا وہ وقت جب ضرور لے جایا، لے جانا آگے، کل الہن ہر معبود. تو اس کو پہلے جو ہے صرف اس کے الفاظ کو دیکھ لیں، پھر چونکہ آگے باقی فکر ابھی نہیں آیا ہے اس لیے پورا ترجمہ بعض اوقات جو ہے سمجھنا ممکن نہیں ہوتا جب تک بات پوری نہ ہو جائے. اذن جب، اس وقت، لذہبا ضرور لے جاتا، ذہبا ضرور لے جاتا، کل الہن ہر معبود. یعنی دیکھیں کس بات کے ساتھ جوڑا گیا ہے، اس کو نوٹ کریں اوپر، وما کان معہ من الہ، اللہ کے ساتھ کوئی اور معبود نہیں ہے. تو فرمایا جا رہا ہے اس وقت، کس وقت، جب اگر اس وقت جب کوئی الہ ہوتا، اس کی بات آ رہی ہے، اس وقت جب کوئی الہ ہوتا اس کے ساتھ، لذہب کل الہ تو پھر ہر معبود لے جاتا، کیا چیز لے جاتا، بما خلقا وہ جو اس نے خلق کیا ہے، یعنی اپنی اپنی طرف کھینچتے، وہ لے جاتا اور وہ دوسرا لے جاتا اگر دوسرے جو ہوتے. تو یہ مضمون بیان کیا گیا. تھوڑا سا ترکیب جو ہے عربی ترکیب تھوڑی مختلف ہے اردو ترکیب سے، اس لیے اس کو نوٹ کر لیں. اذن جو ہے یہ سارے کا سارا سمجھنا، اذن کو سمجھنا سارے معنی کو سمجھا دیتا ہے. وما کان معہ من الہ، ان کے ساتھ کوئی الہ نہیں ہے، ان کے ساتھ کوئی معبود نہیں ہے. اذا لذہب یعنی اس وقت تو پھر وہ لے جاتا، کل الہ ہر ایک الہ جو ہے، بما خلقا اس وقت، کس وقت کی بات ہے، جب اگر کوئی اور معبود ہوتا تو پھر ہر معبود جو ہے وہ لے جاتا اپنے پاس، اپنے ساتھ، اپنی طرف جو اس نے، بما خلق جو اس نے خلق کیا ہے. ولعالی، ولعالی اور لام زبر لا جو ہے وہی ہے ضرور والا، حرف تاکید ہے، اور ضرور اعلیٰ، جی اعلیٰ جو ہوتا ہے عین لام واو جو مادہ ہوتا ہے، اوپر، اونچائی، چڑھائی، یہ سارے معنی جو ہے اعلیٰ یعلو، علوًا، علو جو اردو میں استعمال ہوتا ہے، کوئی چیز جو ہے اونچائی میں ہو، علو، علو شان جسے کہتے ہیں، شان کی بلندی. تو جو ہے اردو میں علو، اعلیٰ، عالی، تعالی، تعلی، تعلی جو ہے وہ بھی اپنے آپ کو بڑی چیز سمجھنا، تعلی. تو یہ چڑھائی کے معنوں، اونچائی کے معنوں میں یہاں پہ، تو ضرور پھر وہ چڑھائی کرتا، لعلا تو پھر وہ ضرور چڑھائی کرتا، بعد و ملا بعد ان کا بعض پر، یعنی ایک دوسرے پر وہ ضرور پھر چڑھائی کرتے اگر معبود ہوتے زیادہ اس کے ساتھ. سبحان اللہ. تو یہ دیکھیں سبحان اللہ کا جو فکرہ ہے یہ قرآن مجید میں ہر اس مقام پر بیان ہوتا ہے جہاں پہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ وہ باتیں منسوب یا مذکور بھی ہوں جو اللہ تعالیٰ کی ذات سے ورا ہیں، جو اللہ تعالیٰ کی ذات سے میل نہیں کھاتی، جو اللہ تعالیٰ کی ذات کے ساتھ جو ہے وہ
نہیں کرنی چاہیے، جیسے کفار کی باتیں، مشرکین کی باتیں یا دوسری باتیں، سپوزڈ باتیں، جب بھی وہ ان کو سے اگر بریت جب کی جائے گی تو پھر وہ آئے گا وہاں پہ سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ ان سب باتوں سے پاک ہے جو کی جا رہی ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کس یہاں پہ سبحان اللہ کس معنوں میں ہے؟ اللہ تعالیٰ اس معنوں میں پاک ہے کہ یہ جو بات کی اللہ تعالیٰ کے ساتھ کوئی اور جو ہے وہ معبود ہے، یا پھر کوئی اللہ تعالیٰ کے ساتھ ولد، اس کی کوئی اولاد ہے۔ سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ پاک ہے، اما یصفون، اس سے وہ جو وصف کرتے ہیں، بیان کر وصفہ یصف وصفاً بیان کرنے، وہ یہ جو باتیں کرتے ہیں بیان کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کے متعلق، اللہ تعالیٰ ان سب باتوں سے پاک ہے، اعلیٰ ہے، اونچا ہے یہ بات۔ اور ساتھ اس کے بعد بتائیے عالم الغیب والشہادہ، عالم جاننے والا ہے، الغیب غیب کا، و شہادہ اور حاضر کا، یہ عالم الغیب و شہادہ آسمان ہوتا ہے، لیکن یہ جان لینا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کے لیے کوئی غیب نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کے لیے ہر چیز حاضر ہے۔ تو غیب کیوں کہا گیا ہے؟ خطاب انسانوں کو کہا گیا، انسانوں کے لیے اس کی آنکھ سے ہر دور چیز بعید جو ہے یا اوٹ میں جو ہے وہ چیز اس کے لیے غیب ہے انسان کے لیے۔ تو انسان کو خطاب کیا ہے تو انسان کے پرسپیکٹو میں غیب کا ذکر کیا گیا، تو انسان جاننے والا ہے غیب کا اور حاضر کا۔ فتعالی، دیکھیں پھر وہ اللہ تعالیٰ کے لیے وہی لفظ اعلیٰ وہ استعمال ہوا ہے، اونچائی کا، تعالیٰ وہ لفظ پہلے آیا تھا نا، تعالیٰ، تعالیٰ کا مطلب ہے بڑی شان والا، اونچی شان والا، اللہ تعالیٰ، اسی لیے ہم کہتے ہیں اونچی شان والا، سبحانہ و تعالی، اللہ تعالیٰ پاک ہے، اونچی شان والا ہے۔ اچھا یہاں پہ ضمنی طور پر بھی ایک بات نوٹ کر لیں کہ یہ اللہ تعالیٰ کے آداب کے نام کے آداب میں سے ہے کہ جب بھی اللہ کا نام لیا جائے تو محض اللہ نہ کہا جائے۔ تو اللہ تعالیٰ کے نام کے ساتھ، یہ حدیث پاک سے بھی ہمیں اس کی جو ہے ہمیں رہنمائی ملتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے نام کے ساتھ اللہ جل جلالہ، اللہ تعالی، اللہ سبحانہ و تعالی، اللہ سبحانہ، اس طرح کے الفاظ جو ہے وہ کہے جائیں، جو ہے کیونکہ یہ سارے اس کے نام کے ساتھ اس کی عرفہ شان، اس کی بلندی، اس کی توصیف، اس کی حمد، اس کی تسبیح بیان کرتے ہیں۔ تو اس کے ساتھ کوئی تسبیح کا لفظ، اس کی حمد کا لفظ، اس کی اونچی شان کا بیان جو ہے کہ لفظ ضرور بیان کیا جائے۔ یہ ایک اچھا جو ہے وہ پروٹوکول ہے، اللہ تعالیٰ کے نام کا مینرز ہیں، اور یہ اس کی حدیث میں اس کی جو ہے وہ آئی ہے۔ اسی لیے آپ دیکھتے ہیں کہ یہ جتنے بھی نام میں نے ذکر کیا ہے یہ اللہ تعالیٰ کے نام، جل جلالہ، سبحانہ و تعالیٰ، سبحانہ، اللہ پاک، اللہ تعالیٰ، یہ سارے نام پاک ہم چونکہ اردو اور فارسی میں کہتے ہیں وہ بھی ٹھیک ہے، اسی طرح جب اردو بول رہے ہوں اللہ تعالیٰ کہہ دیں، تعالیٰ، تو یہ وہی لفظ ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے خود اپنے نام کے ساتھ فتعالی، پس وہ بہت بلند ہے، تعالی وہ بہت بلند ہے، اما ان اور ما کا یہ مخفف ہے اس چیز سے جو یشرکون وہ شریک کرتے ہیں، تو وہ ان چیز سے بہت 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 جو ہے وہ پاک ہے، بلند ہے جو یہ شریک کرتے ہیں۔ دیکھیں تعالی یا تعالی، تعالیٌ بہت بلند ہونا، یہ ورب ہے، یہ باب مفعلہ کا، اسی کی وجہ سے یہ لفظ تعالی اسی سے لگایا گیا اللہ تعالیٰ کے نام کے ساتھ۔ تو ضمناً بات آئی ہے لیکن اہم بات ہے، یہ ہم مذکور کرتے رہتے ہیں اللہ اللہ، یہ کہ اس طرح کرتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ کے ساتھ ادب کا تقاضا ہے کہ اللہ کے نام کے ساتھ جو ہے تسبیح کا لفظ استعمال کیا جائے۔ کوئی ساتھی نے آیت کا ترجمہ پڑھ لیں؟ جو امر حق ہے وہ ہم ان کے سامنے لے آئے ہیں، اور کوئی شک نہیں کہ یہ لوگ جھوٹے ہیں۔ اللہ نے کسی کو اپنی اولاد نہیں بنایا ہے، اور کوئی دوسرا خدا اس کے ساتھ نہیں ہے۔ اگر ایسا ہوتا تو ہر خدا اپنی خلق کو لے کر الگ ہو جاتا، اور وہ پھر ایک دوسرے پر چڑھ دوڑتے۔ پاک ہے اللہ ان باتوں سے جو لوگ بناتے ہیں، کھلے اور چھپے کا جاننے والا وہ بالا تر ہے اس شرک سے جو وہ کرتے ہیں۔ جزاکم اللہ۔ دیکھیں اب توحید کا اقرار اور شرک کا تضاد جو ہے وہ جو پیچھے سے چلا آ رہا ہے، قرآن مجید نے اس کا فیصلہ کن نتیجہ جہاں پہ جو سامنے لایا ہے۔ گزشتہ آیات میں ہم نے دیکھی ہے مشرکین اقرار کرتے ہیں زمین، آسمان، عرش، پوری کائنات کا پہ کامل اختیار اللہ تعالیٰ کا ہے، وہی حقیقی پناہ دینے والا ہے، لیکن اس کے باوجود ان کی زندگی میں تضاد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ اختیارات میں شریک کرتے ہیں۔ یہی ان کے فکر کا تضاد ہے، یہی ان کے عمل کا تضاد ہے ان کی زندگی کے میں، اور یہ پوری کی پوری زندگی اس کی بنیاد پہ تضاد کا شکار ہے، جسے قرآن نے ان کی بے عقلی اور فکری گمراہی سے تعبیر کیا ہے۔ اب یہاں اس بحث کو سمیٹا گیا ہے کہ
دیکھیں اللہ تعالیٰ وحدہ لا شریک ہے، اس کی ذات بھی یکتا ہے، اس کی صفات، اس کے حقوق، اس کے صفات کے تقاضوں میں کہیں کوئی اس کا ہمسر نہیں ہے۔ تو یہ کہا گیا کہ تمہارے مشرکانہ توہمات اور تصرفات یہ سراسر جھوٹ پہ مبنی ہے، مطلب ان کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ عقیدے اور عمل اور دل و زبان میں تضاد کو جھوٹ کہا جاتا ہے، تو تم اپنی اعتقادی اور اپنی زندگی میں جھوٹ کا پیکر بن کے رہ گئے ہو۔ تمہاری پوری زندگی جو ہے یہ نمائندہ ہے اور امباڈیمنٹ ہے جو ہے وہ یہ جھوٹ کی، اس وجہ سے کہ تم زبان سے کچھ کہتے ہو، خیالات تمہارے کچھ ہیں، تم اس کے اور عمل اس کے خلاف کچھ اور کرتے ہو۔ تو یہاں واضح کر دیا ہے کہ یہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو تمہارے پاس چیز لے کے آئے یہ عین حق ہے، اس لیے تمہیں اپنے باطل خیالات کو چھوڑ کر اس کو قبول کر لینا چاہیے۔ اور پھر اس عقیدے کی تردید کی گئی کہ اللہ تعالیٰ کی کوئی اولاد یعنی ہے، اس کو ریفیوٹ کیا گیا ہے۔ تو یہ تصور صرف نصارہ تک محدود نہیں ہے، جیسے کہ بعض لوگوں نے یہاں پہ یہ مراد لیا کہ یہ کرسچین سے متعلق ہے، یہ جو ہے یہ کرسچین سے متعلق نہیں ہے، وہ بھی اس کے مصداق ہیں۔ لیکن آپ دیکھیں کہ کفار مکہ بھی تو اور دنیا کی دوسری قومیں وہ بھی تو اللہ تعالیٰ کی جو ہے وہ ساتھ اولاد کو جو ہے وہ نسبت دیتے ہیں۔ تو یہ فرشتوں کو اللہ تعالیٰ کی بیٹیاں سمجھتے تھے جو ہے۔ تو پھر جو بھی جن لوگوں نے اللہ تعالیٰ کے ساتھ اولاد کو اور اس کو منسوب کیا ہے، تو وہ سارے کے سارے لوگ جو ہے وہ اس کے مصداق ہیں، اور ان پہ یہ بات جو واضح کی گئی ہے، اور ان تمام لوگوں کے عقائد کی یہاں پہ تردید کی گئی ہے کہ جو اللہ تعالیٰ سے اپنے معبودوں کا یا اپنے پیشواؤں کا یا اپنے جن لوگوں کی وہ اپنے آپ کو بڑا سمجھتے ہیں ان کا نسب ملاتے تھے اللہ تعالیٰ کو کہ یہ اللہ کے بیٹے ہیں، یہ اللہ کی چہیتے ہیں، یہ اللہ کی بیٹیاں ہیں، خواہ وہ عیسائی ہوں یا مشرکین عرب ہوں یا کوئی بھی اور ہوں، تو وہ سب کو جو ہے یہاں پہ خطاب کیا گیا ہے۔ اور توحید کی ایک عقلی دلیل اور اللہ تعالیٰ کی قدرت کاملہ کی بات دلیل یہاں پہ لائی گئی ہے، اور قرآن نے واضح کیا ہے کہ پوری کائنات ایک منظم اور ہم آہنگ نظام کے تحت چل رہی ہے۔ دیکھیے یہ بات بہت اہم ہے جو ہم نے وہ اس وقت کہی تھی کہ اگر ایک سے زائد خدا ہوتے تو جو اس بات کی دلیل ہے کہ خالق صرف ایک ہے۔ اگر متعدد بہت سارے خدا ہوتے تو پھر قرآن مجید نے کہا کہ ہر خدا اور ہر معبود اپنی اپنی دنیا اور اپنی مخلوق کو لے کر الگ ہو جاتا، اور ان کے درمیان میں جو اختلاف اور جو ہے وہ تصادم پیدا ہوتا۔ تو اس طرح کی جو باتیں ہوتی ہیں یہ تب آتی ہیں جب اس طریقے کے عقائد ہوتے ہیں۔ اب دیکھیں کہ جتنی بھی دنیا کی بڑی بڑی میتھالوجیز وجود میں آئی ہیں، جیسے گریک میتھالوجی ہے، اور اس سے پہلے جو ہے وہ رومن میتھالوجی تھی، اور گریک میتھالوجی ہے، اور ہندو میتھالوجی ہے۔ تو ان سب میتھالوجیز کے اندر جو ہے ان کے دیوتا جو ہیں وہ بڑے اسی طرح کی بڑی بڑی جنگیں ہیں دیوتاؤں کے اندر، اور ایک دیوتا کے اندر اور دوسرے کے اندر، اور پھر ان کے اندر محبت کے جذبات کے اوپر اور رقابت کے اوپر اور پوزیشنز کے اوپر، اور یہ ساری جنگیں ہیں ان کے اوپر بڑے بڑے جو ہے یہ میتھالوجیز، اور مطلب میتھالوجیز کا ترجمہ آپ کہہ سکتے ہیں خرافات، جو ہمیں پڑھایا نہیں جاتا ویسٹرن جو ہے ایجوکیشن سسٹمز کے اندر، اسکولوں کے اندر یہ سارے ان کو بطور سبجیکٹ پڑھایا جاتا ہے، جیسے گریک میتھالوجی ہے، رومن میتھالوجی ہے، اور پھر ہندو لوگ اپنے ہندو میتھالوجیز پڑھاتے ہیں۔ تو یہ بہت دلچسپ بھی ہیں اس حوالے سے کہ دیکھیں کہ وہ دیکھیں کس طریقے سے، اور ان کمپیریزن انٹرسٹ ہے۔ ویسے تو ان کے اندر کوئی خاص ایسی بات نہیں ہے، لیکن قرآن مجید نے جو بات واضح کی ہے کہ دیکھو یہ بات ہوتی تو وہ پھر وجود میں چیز آتی جو وہاں ان لوگوں نے کی ہوئی ہیں کہ ایک خدا ہے اور دوسرا ہے، اور ان کے درمیان جنگیں ہیں اور ان کی فوجیں ہیں، اور ان کی پھر جو ہے وہ جو دیویاں ہیں ان کے اوپر جو ہے جنگ ہے، اور یہ اس طرح ساری ہوتی۔ تو مطلب کہنے کا جس طرح دو بادشاہ ایک اقتدار میں جمع نہیں ہو سکتے، اسی طرح کئی خداؤں کا تصور اس کائنات کو درہم برہم کر دیتا۔ یہ بات قرآن مجید نے بتائی ہے یہاں پہ، اور یہ اس بات کی بہت بڑی مضبوط عقلی دلیل ہے کہ کائنات کا جو پورا نظم ہے کائنات، یہ ایک خدا نے جو ہے وہ اس کو وجود میں لے کے آیا ہے۔ اور اللہ کی کامل علم و قدرت کو جو ہے وہ پہ بھی بات کی گئی ہے کہ بعض لوگوں کو شبہ ہوتا ہے کہ ایک خدا پھر اتنی وسیع کائنات کو کیسے سنبھال سکتا ہے، یعنی جو لوگ بلیو نہیں کرتے تو ان کے ذہن میں یہ سوال آتا ہے۔ تو قرآن نے اس کا جواب دیا ہے کہ اللہ تعالیٰ غیب اور ظاہر سب کا جاننے والا ہے، ہر چیز کو اس نے پیدا کیا ہے، ہر چیز پہ وہ محیط ہے، اس کی قدرت اور حکمت اور حکمیت سے کوئی چیز جو ہے باہر نہیں ہے، اور اس کو جو ہے ضرورت نہیں پڑتی کہ کوئی چیز اس سے باہر ہو۔
تو یہ جو متعدد خداؤں کا تصور ہے یہ انسانی تخیلات ہیں اور بڑی قدیم خرافات ہیں. جیسے میں نے کہا کہ مختلف میتھالوجیز وجود میں آئی ہیں، اور حقیقت یہ ہے کہ اگر ایسی تقسیم اور ٹکراؤ کائنات کے نظام کو برہم کر دیتا اگر ایسی ہوتی تو. لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ ایسا نہیں ہے. اس کے برعکس ہم دیکھتے ہیں کہ کائنات جو ہے یہ تو حیرت انگیز نظم اس کے اندر ہے، اور ایسی امانگی اور کوہیرنس ہے کہ یہ سائنسدانوں کو حیران کر دیتا ہے. جسے بہت سارے سائنسدان جو ہے وہ جسے انٹیلیجنٹ ڈیزائن کہتے ہیں. اب جیسے بہت ہی کائنات کے اندر دیکھنے والے سائنسدان جب اربوں خربوں کروڑوں میل اور نوری سالوں کے فاصلوں پر اربوں نوری فاصلوں کے دیکھتے ہیں، اور پھر وہ اس ہمانگی اور جو آرگنائزیشن آف دا یونیورس کو دیکھتے ہیں، تو پھر وہ کہتے ہیں کہ یہ بڑا انٹیلیجنٹ ڈیزائن ہے. حالانکہ انٹیلیجنٹ ڈیزائن جو ہے جس کو سائنسدان انٹیلیجنٹ کہہ رہے ہوں تو ہم اندازہ کر سکتے ہیں یہ ہم اسے کہتے ہیں کہ یہ اللہ تعالیٰ کی تخلیق ہے، اور یہ اس نے اس کو جو ہے تخلیق کیا ہے، اور جو اس کا جو ہے خالق ہے اور منتظم ہے، اور وہ اپنی تدبیر سے ان کو جو ہے وہ چلا رہا ہے. تو یہ بالکل صاف صاف اس کی دلیل ہے، اور آج ہم اس کو بہت اچھی بہتر انداز میں سمجھ سکتے ہیں. آگے فرمایا کل ربی، اے آپ فرما دیجیے اے ہمارے رب. اچھا میں آپ کو بتاؤں کہ جتنی دعائیں ہیں قرآن مجید میں بعد میں تو یہ رب لکھا ہوتا ہے. رب اصل میں یہ سارے کے سارے الفاظ ربی ہیں، ربی ہیں. ٹھیک ہے. تو جو ہے یہ ایک قاعدہ ہے جس میں جتنی بھی جو ہے وہ ہماری دعائیں ہیں جو ہے اس میں ربی میں جو یا ہوتا ہے فرسٹ پرسن کا یا متکلم جسے کہتے ہیں وہ گر جاتا ہے. تو کل رب اس طرح ہوتا ہے. کل رب اے کہہ دیجیے میرے رب اما ترینی، اما ترینی. اب اما اگر، اچھا یہ لفظ جو ہے اما ان اور ما سے مل کر بنا. ان شرطیہ ہے اور ما زائدہ ہے. ما کا ترجمہ نہیں کیا جاتا لیکن وہ ایمفیسس کے لیے آتا ہے وہاں پہ. یعنی جیسے واقعی، اگر واقعی ترا جو ہے یہ لفظ ہے ارا سے، ارا جوری اراعتن دکھانا. تو اگر واقعی تو مجھے را دیکھنا ہوتا ہے، ارا دکھانا ہوتا ہے. اگر تو واقعی نی آگے چھوٹی یہ جو آئی ہے یہ فرسٹ پرسن پوزیسو پروناؤن ہے، یعنی یا متکلم ہے جو میرا، میری، میرا کے لیے جو الفاظ کے آخر میں لگایا جاتا ہے ناؤنس کے. اگر تو واقعی مجھے دکھائے ما یوعدون، وہ جو وعدہ کیا جاتے ہیں، وہ عذاب، یعنی مراد ہے وہ عذاب جس کا وہ وعدہ کیے جاتے ہیں، جن کا ان سے وعدہ کیا گیا ہے. ربی تو اے میرے رب، فلا پس نہیں، تجعلنی نہ تو مجھے بنا، جالا بنانا، نہ تجعل تو بنا، لا تجعل نہ تو بنا، نی مجھے، نہ تو بنا مجھے، فی القوم الظالمین، ظالم قوم میں سے مجھے نہ، یعنی ان میں سے مجھے شمار نہ کر. یہ اللہ تعالیٰ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے دعا. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ دیکھیں اس کا کوئی امکان نہیں تھا کہ نبی کریم کو صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ ان میں سے بنائیں گے، لیکن اللہ تعالیٰ نے دعا تلقین فرمائی ہے کہ آپ ہر بری جگہ سے اور بری چیز سے اور جس میں کوئی امکان بھی نہیں ہے، اور لوگوں کے اور یہ جو مشرکین ہیں اور ان کے اور ظلم کرنے والے ان کے انجام سے محفوظ اور الگ رکھنے کی دعا جو ہے کیا کیجیے. وَإِنَّا اور بے شک ہم، انا ہے اور نون الف نا ہے، انا اور نون الف نا، انا کو لکھا گیا ہے، بے شک ہم، الا ہم، یعنی اس پر، ان کے، نوریہ کا نون پیش نو ہم والا ہے آگے پھر آگے ہے ارا، اس کو دکھانا کا آپ کو، یعنی اور بے شک ہم اس پر، الا اس پر، کہ نوریہ کا ہم دکھائیں، کا آپ کو، ہم بے شک ہم اس پر کہ ہم دکھائیں آپ کو کیا، جس کا بھی اوپر ذکر ہوا ہے، یعنی وہ عذاب. ما نعدہم لقادرون، ما تو ما موصولہ ہے یعنی جس کا، وہ کیا دکھائیں، ما جس کا، نعدہم نون زبر نا ہم، آگے ہے وعدہ جو ہے عائدہ جو ہے نائدو، جس کا ہم وعدہ کرتے ہیں، ہم ان سے، لقادرون یقیناً ہم ضرور قادر ہیں. تو جس کا ہم وعدہ کرتے ہیں ان سے،
تو ضرور ہم قادر ہیں کہ وہ آپ کو دکھائیں ان کو، یعنی اس بات پر ہم قادر ہیں کہ ان پر ہم عذاب لے آئیں۔ ادفع، آپ جو ہے یہ دفع ان سے جو ہے فعل امر ہے، ادفع دفع کیجئے، ہٹائیے، باللتی، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب کیا جا رہا ہے، اس لیے سارے کے سارا آپ ادب کے صیغے کے اندر ہے، تو ورنہ تو ہے ہٹاؤ، تو جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر ہے تو ہم کہتے ہیں ہٹائیے، دور کیجئے، باللتی اس چیز کو، اس طریقے سے، اس سے یعنی اس سے یا اس طریقے سے، دفع دفع یدفع، دفع دور کرنا، ہٹانا، یہ اردو میں دفع اسی معنوں میں استعمال ہوتا ہے۔ ہی احسن، وہ جو بہترین ہے، السیئہ برائی کو، یعنی آپ اس طریقے سے ہٹائیے جو بہت بہترین ہے، کس چیز کو؟ السیئہ برائی کو، اس طریقے سے برائی کو ہٹائیے۔ نحنو ہم، عالمو سب سے زیادہ جاننے والے، خوب جاننے والے، بما اس چیز کو، یصفون جس کا وہ بیان کرتے، ابھی آیا یصفون، تصفون، یصفون وہ بیان کرتے ہیں، تصفون تم بیان کرتے ہو، تو وہی ہے۔ وقل، اور آپ فرما دیجئے، ربی اے میرے رب، اعوذ بکا میں تیری پناہ چاہتا ہوں، میں تیری پناہ میں آتا ہوں، تو یہ لفظ وہی ہے اعوذ بکا جیسے ہم کہتے ہیں، تو جیسے میں نے کہا یہاں بھی ربی تھا، اس میں جائے متکلم حذف ہو گیا ہے، ہٹا گیا ہے۔ دعا اور ندا، آواز دینے میں اور دعا کرنے میں جتنے بھی جائے متکلم آتے ہیں پھر وہ ہٹا دیے، حذف کر دیے جاتے ہیں۔ یہ کیوں ہٹائے جاتے ہیں؟ یہ آسانی کے لیے، روانی کے لیے، فساد کے لیے، بلاغت کے لیے، آسان زبان اس پہ کہنے کے لیے۔ کہہ دیجیے اے میرا میں تیری پناہ میں آتا ہوں۔ اچھا، آزا یعوذ و اوزن، یہ پناہ مانگنا، اسی سے تعوذ ہے، وہ چیز جس سے پناہ مانگی۔ تعوذ کیا ہے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، یہ تعوذ ہے، اس کے ذریعے سے پناہ مانگی جاتی ہے، تو اسی سے وہ ہے۔ اردو میں تعوذ استعمال ہوتا ہے۔ من ہمزات الشیاطین، اچھا دیکھیں ہمزات اردو میں استعمال ہوتا ہے، شیاطین، شیاطین میں شیطان، حمزات جو ہے وسوس سے، اچھا اس شیطان کے وسوسوں سے، یہ لفظ چونکہ پہلی دفعہ ہے اس کو دیکھ لیں۔ اچھا، اس کا مادہ ہا میم زا، حمزہ، دیکھیں حمزہ سے کوئی چیز آپ کے ذہن میں آتی ہے؟ حمزہ جو یہ اردو میں لفظ جو حروف تہجی کا لفظ ہے حمزہ، یہ بھی اسی سے نکلا ہوا ہے، بلکہ وہ بھی حمزہ ہے اسی طرح۔ تو حمزہ کے معنی میں ہوتے ہیں کچوکا لگانا، چبھونا، تانا دینا، ابجوئی کرنا، یہ معنی۔ کسی کو آپ نے اپنی کونی ماری، یہ چبھونا ہے، کچوکا لگانا ہے۔ اسی سے تانا دینے، یعنی وہ یہ تو عملی طور پہ یہ فزیکل حرکت ہے نا، اگر زبان سے ایسی حرکت ہو تو وہ تانا ابجوئی ہے، تانا دینا ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ دونوں معنی پھر فزیکلی بھی اور مانوی بھی اور لفظی بھی دونوں معنی اس میں آتے ہیں، یہ حمزہ میں، ٹھیک ہے۔ حمزہ تو پھر معنی ایک تانا ہوا، چبھتی ہوئی بات ہوئی حمزہ کے معنی۔ تو یہ جو حمزہ ہوتا ہے، یہ جو حروف تہجی کا، اس کو حمزہ کیوں کہتے ہیں؟ اس وجہ سے کہتے ہیں کہ اس کو جھٹکے کے ساتھ پڑھا جاتا ہے، ایک چوکے کے ساتھ اور ایک جھٹکے کے ساتھ جو ہے پڑھا جاتا ہے۔ آپ کو پتہ ہے نا، حمزہ جہاں پہ آ جائے تو اس وجہ سے اس کو پھر حمزہ کہا جاتا ہے۔ تو حمزہ تن، تانا، حمزات پھر تانے، ابجوئیاں اس کی جمع ہوگی، اس سے پھر جو ہے اس سے مطلب مانوی مراد ہے شیطان یا انسان کی طرف سے وہ باریک چبھنے والی ترغیبات جو یا حملے جو دل میں وسوسہ ڈالے، انسان کو برائی کی طرف دھکیلے، انسان کی طرف سے بھی ہو سکتے ہیں، جنوں کی طرف سے بھی ہو سکتے ہیں، وہ سارے حمزات پھر کہلائیں گے۔ اردو میں حمزہ جھٹکے سے پڑھا جانے والا لفظ، مہمیز بھی اسی سے لفظ نکلا ہوا ہے، جس کے ذریعے سے چوکا لگایا جائے تو مہمیز دے ہے، مطلب تیز کیا ہے، وہ کرنے کے لیے ہے۔ وَأَعُوذُ بِكَ، اور میں سے بھی پناہ چاہتا ہوں، ربی اے میرے رب، میں سے بھی پناہ مانگتا ہوں تیری اے میرے رب، ان کے یحضرون، وہ حاضر ہوں میرے پاس، یحضرونی تھا تو اس وجہ سے ان کی وجہ سے جو جائے متکلم ہے وہ ہو گیا، یحضرونی تھا، ان یحضرونی کہ وہ میرے پاس حاضر ہوں، یعنی یہ وسوسے سے اور شیطان جو ہے میرے پاس حاضر ہوں، میں اس سے بھی تیری پناہ چاہتا ہوں۔ حضر یحضر حضوراً، حاضر ہونا اردو میں یحضرون، اردو میں حاضر، حاضری، محضر، یعنی حاضر ہونے کی جگہ حضور، حضر، سفر اور حضر، تو سفر جو سفر میں ہے، حضر جو حاضر ہے، تو اس طریقے کے لفظ استعمال ہوتے ہیں۔ کوئی ساتھی ان کا آج کا ترجمہ پڑھ دیں۔ آپ دعا کیجئے
کہ اے میرے رب اگر تو دکھا دے مجھے وہ عذاب جس کا جس کا اس نے وعدہ کیا ہے، وہ اگر میری موجودگی میں تو لائے تو اے میرے رب مجھے ان ظالم لوگوں میں شامل نہ کیجیے۔ اور حقیقت یہ ہے کہ ہم تمہاری آنکھوں کے سامنے ہی وہ چیز لے آنے کی پوری قدرت رکھتے ہیں جس کی دھمکی ہم انہیں دے رہے ہیں۔ اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، برائی کو اس طریقے سے دفع کریں جو بہترین ہو۔ ہم خوب جانتے ہیں جو یہ باتیں بناتے ہیں، اور دعا کریں کہ پروردگار میں شیاطین کے اکساہٹوں سے تیری پناہ مانگتا ہوں، اور اے میرے رب میں تو اس سے بھی تیری پناہ مانگتا ہوں کہ وہ میرے پاس ہیں۔ بے شک جزاک اللہ خیر۔ اب یہ دعوت جو دعوت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، اس میں توازن کی بات کی گئی ہے کہ اللہ تعالیٰ کا دائی جو ہے، خدا کا دائی جب بھی دعوت دیتا ہے تو اسے ایسا ممکن نہیں ہے کہ مخالفت اور الزام اور ایذا رسانیوں کا سامنا نہ ہو، تو اس میں بعض اوقات دل میں بدلہ لینے کا جذبہ ابھر سکتا ہے۔ اور لیکن یہاں فرمایا کہ یہ رد عمل دراصل شیطانی وسوسہ ہے جو اس کو اس راستے سے ہٹا دیتا ہے، دعوت کے راستے سے آپ دعوت کے راستے میں بدلہ لیں گے تو پھر آپ نے دعوت کے ماحول کو جو ہے تباہ کر دیا۔ آپ جو کنڈیوسو انوائرمنٹ چاہیے آپ کو دعوت کے لیے، وہ آپ نے جو ہے وہ ضائع کر دیا۔ ہم قرآن مجید میں پہلے پڑھ رہے ہیں کہ دعوت کے لیے سازگار اور کنڈیوسو ماحول بنانا بھی دائی کی ذمہ داری ہے۔ تو یہ شیطان چاہتا ہے کہ بھائی دیکھو تمہارے ساتھ کیا کیا ہے، تم جو ہے اس کے اٹھ جاؤ اور اس کو جو اس کے جواب دو، تاکہ دعوت کو بالکل جو ہے دعوت کا راستہ بند بلاک ہو جائے۔ تو اس کے بارے میں یہاں پہ بتایا گیا ہے کہ دیکھو یہ شیطانی وساوس ہے۔ ایسے موقع پر مومن کا طریقہ یہ ہے کہ انتقام کی بجائے صبر اور اللہ کی پناہ اختیار کرے اور برائی کے جواب بھلائی سے دے۔ یہی حقیقی کامیابی اور دعوت کا مؤثر راستہ۔ دیکھیں دعوت کے بارے میں بہت اہم مقام ہے جو یہاں پہ بیان کیا گیا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہدایت فرمائی گئی کہ برائی کے جواب میں جو ہے برائی سے نہیں دینا بلکہ اعلیٰ اخلاق سے دیں۔ مخالفین کے جھوٹ اور تان اور ایذا کے باوجود آپ صبر اختیار کریں، علم اور حکمت اختیار کریں۔ مقصد بدلہ لینا نہیں ہے بلکہ مقصد دل جیتنا ہے اور حق کو غالب کرنا ہے اور دعوت کو پہنچانا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کی توفیق کے لیے دعا کی تلقین بھی کی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو، اور یہ بات بتائیے کہ جو شخص بھی حق کی دعوت دیتا ہے تو شیطانی قوتیں، خواہ وہ وسوسوں کی صورت میں، شیاطین جن میں کی سے آئیں، یا پھر انسانی مخالفت کی صورت میں جن شیاطین انس کی راستے میں جو ہے کی طرف سے آئیں، وہ اس راستے دعوت کے راستے کی رکاوٹ بننے کی جو ہے کوشش کرتی رہتی ہیں۔ یہ پوری تاریخ اسی بات کی سے عبارت ہے، پوری کی پوری دعوت کی تاریخ، انبیاء علیہ السلام کی ہزاروں سال کی تاریخ اس پہ جو ہے وہ شاہد ہے۔ اس لیے تعلیم دی گئی ہے کہ داہی محض اخلاقی مضبوطی پر اکتفا نہ کرے کہ وہ اخلاقی لحاظ سے بہتر مقام پر ہے، بلکہ ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ کی پناہ بھی طلب کرے کہ اے میرے رب میں شیطانوں کے وساوس سے تیری پناہ مانگتا ہوں، اور اس بات سے بھی کہ وہ میرے پاس آئیں۔ یہ دعا اس بات کی طرف رہنمائی بھی کرتی ہے کہ دل کو شیطانی اثرات سے بچانے کے لیے اور میدان عمل میں مخالفین کے شر سے محفوظ رکھنے کے لیے اللہ تعالیٰ کی نصرت کی بھی ضرورت ہے اور اس کی حفاظت کی بھی ضرورت ہے، اور اس کے لیے اللہ تعالیٰ سے دعا مانگنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نصرت بھی فرمائے اور اللہ تعالیٰ شیطانوں کے شر سے بھی محفوظ رکھے۔ یہ شیطان جو ہوتے ہیں یہ انسانوں میں کے اندر بھی ہوتے ہیں جو دعوت کے راستے میں رکاوٹ بن کر کھڑے ہوتے ہیں، اور پھر جو شیطان ابلیس شیطان ہے وہ بھی ان کی مدد کو پہنچا ہوا ہوتا ہے، وہ بھی جو ہے اسی راستے میں رکاوٹ ہوتا ہے۔ تو دعوت کا راستہ در حقیقت صبر اور استقامت سے نہیں بلکہ یعنی وہ تو ہے ہی صحیح، اس کے ساتھ اللہ تعالیٰ سے مضبوط تعلق سے طے ہوتا ہے، اور دل اللہ تعالیٰ کی ذات سے بھرے ہوں، ان پر وسوسے پھر اثر انداز نہیں ہو سکتے۔ اور جب انسان اللہ تعالیٰ کی پناہ میں آ جاتا ہے تو پھر شیطانی قوتیں چاہے وہ کتنی ہوں، چاہے وہ انسانوں میں سے ہوں اور جنوں میں سے ہوں اور ابلیس میں سے ہوں، وہ پھر اپنے مقاصد میں کامیاب نہیں ہو سکتی۔ یہی وہ توازن ہے دعوت کے اندر جو بتایا گیا۔ آپ نے استقامت بھی دکھانی ہے، صبر بھی کرنا ہے، اللہ تعالیٰ کے ساتھ رابطہ بھی استوار رکھنا ہے، اللہ تعالیٰ سے مدد بھی مانگنی ہے۔ یہ ہے وہ دعوت کے اندر توازن جس کا یہاں پہ ان آیات کے اندر جو ہے بات کیا گیا ہے۔ اور پھر ساتھ بتایا کہ بدی کے جواب بھلائی سے دینا ہے۔ اعلیٰ اخلاق کی تعلیم دی گئی ہے کہ یہ جب بھی دائی کو مخالفتوں کا سامنا ہو تو دل میں جو جذبہ ابھر سکتا ہے، لیکن پھر یہ جو ہے اس کے جواب نہیں دینا بلکہ صرف جو ہے
یہ غالباً یہاں پہ صحیح ہے، یہ صحیح ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہدایت دی گئی ہے کہ برائی کے جواب آپ جو الاخلاق سے دیں، اور مخالفین کے جھوٹ اور تان اور ایذا کے باوجود اب سے حلم اور حکمت اختیار کریں، اور اللہ تعالیٰ سے جو ہے اس کی اپنی پناہ کی درخواست کرتے رہیں۔ مقصد جو ہے دل جیتنا جو ہے وہ ہے لوگوں کو اور حق کو غالب کرنا ہے، اسی لیے اس بات دعوت کی جو ہے تعلیم دی گئی ہے۔ ابھی ایک دو آیات اور ہیں، لیکن ہمارا وقت ختم ہو جاتا ہے، تو انشاءاللہ ان کو اگلے سبق میں شامل کریں گے، اگرچہ وہ اسی سبق کے ساتھ ہی رہیں گے، اور اگلا سبق انشاءاللہ ہماری اس سورت کا، عظیم سورت کا آخری سبق ہوگا انشاءاللہ تعالیٰ، اور پھر اس کا ہم جو ہے پوری سورت کا اور اس کے مضامین کا ہم ایک جائزہ بھی جو ہے انشاءاللہ ساتھ لیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ہم اس صورت کے بھی اختتام کو پہنچا چاہتے ہیں، جو انشاءاللہ اگلے سبق میں ہم اس کا وہ سبق کو پڑھیں گے انشاءاللہ تعالیٰ۔ تو آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، وجزاک